میزان کے حوالے سے میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 ہے، اور اس میں اللہ کہتے ہیں قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ شیخ ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ ایک سین یہ اسکیچ اللہ نے بھی قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ ہر نبی اس سے پہلے سوال اللہ کرے گا کہ اس نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ بہت رویا کرتے تھے اس بات پہ۔ تو ہر نبی اپنی امت کے ساتھ جیسے اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ہاؤس کیپٹن آگے کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاؤس کے ساتھ، اسی طرح صفیں بنی ہوں گی اور ہر نبی کھڑا ہوگا۔ جی کچھ ایسا ہی اس کو آپ کہاں فٹ کرتے ہیں اس چیز یہ کو؟ شروع میں ہی ہو جائے گا، یہ شروع میں ہی ہو جائے گا، جی یعنی گیدر کر لے گا اللہ، اور جی ہر نبی کے پیچھے اس کی امت جو ہے جی وہ جی کھڑی ہوگی۔ کچھ انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے پیچھے شاید ایک دو لوگ ہوں گے، جی یہ بھی جو ہے وہ حدیث میں جی آتا ہے، حدیث میں اور سب سے زیادہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امت ہوگی۔ جی یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی ایک اللہ علیہ وسلم، امت ظاہر ہوگی ٹھیک ہے، اور وہ ایسی ہوگی کہ اس نے ہورائزنز کو کور کر رکھا ہوگا، صحیح ہے، یعنی صحیح، اس کی کثرت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو شیخ یہ جو ریکننگ اور اکاؤنٹنگ ہوگی، اس کے بعد پھر اگلی سٹیجز کیا ہیں؟ پھر پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا؟ ہاں اس سے اب بھی پہلے یہ جب میزان پر آئے نا، میزان کے بعد اب آئے گا مرحلہ جنت یا جہنم کی طرف جانے کا۔ اچھا، اب لوگ سفر شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اب یہاں فارغ ہو چکے ہیں، یہاں کا کام جو ایک جگہ پہ جمع تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس میں کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب آگے جو سفر شروع ہوگا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈارکنیس طاری کریں گے، پوری تاریکی ہو جائے گی، شدید تاریکی کی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اوکے، اور اس کا تذکرہ وہ جو آپ نے پہلے شروع میں کیا تھا سورہ الحدید کی آیت نمبر 12-13 میں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے وہ جو مسجد میں جاتے ہوئے بھی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، کچھ نے اس پر کلام بھی کیا اگرچہ، وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا، لیکن یہ کہ قرآن اور حدیث میں نور ایک جب جہاں جہاں پہ نور کا ذکر ہوا ہے نا، اس کا تعلق اس نور کے ساتھ ہے۔ جیسے وضو کے اعضاء میں نور کا ذکر ہوا ہے، انسان جب وضو کرتا ہے تو یہ جو اس کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں منہ دھوتا ہے، یہ روشن ہوں گے، سبحان اللہ، اس وقت بھی یہ روشن ہوں گے۔ صحیح، اور اسی طرح ایمان کا جو نور ہے ان میں، اس کی وجہ سے ان کو روشنی مل رہی ہوگی۔ تو صحیح، ایمان والے گزرتے جائیں گے، اور جو منافقین ہوں گے وہ اس دن ان سے کہیں گے کہ آپ تیز نہ چلو، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلو، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ پھر کہیں گے ان کے درمیان ایک دیوار اللہ تعالیٰ حائل کر دیں گے، اور اس دیوار کے بعد پھر وہ ان کے راستے الگ ہو جائیں گے، ان کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی ایسی بات جو ہمیں مصیبت آ سکتی ہے قیامت والے دن، وہ سب بتا دیا۔ سورہ کہف پڑھو، سورہ ملک کا بتا دیا قبر کے حوالے سے، بلکہ سورہ آل عمران کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی لائٹ بن کے سامنے آئے گی، پھر نیک اعمال کرو وغیرہ وغیرہ۔